بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر۔ آج کے اس ویڈیو میں چوائس آف کریئر جو گریڈ 11 کا 7واں یونٹ ہے، اس کی ہم ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ چوائس آف کریئر مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے کسی شعبے کا انتخاب، اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب۔ یہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے لیے کسی پیشے یا اپنے لیے کسی شعبے کا انتخاب کرتا ہے۔ تو آئیے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ چوائس آف کریئر، دس از ایکچولی اے لیٹر ریٹن بائی ڈاکٹر جمشید ٹو کاشف۔ کاشف از اے اسٹوڈنٹ. He had written a letter to Dr. Jamshed in order to get his advice in choosing his career. کاشف ایک طالب علم ہے اور اس نے ڈاکٹر جمشید جو کریئر اسیسمنٹ سینٹر پشاور میں کام کرتے ہیں اس کو ایک خط لکھا ہے، اور اسی خط کا جواب ڈاکٹر جمشید نے کاشف کو لکھا ہے، اور اس لیٹر میں کاشف کو اس نے کچھ حقیقت پسندانہ اور عملی مشورے دیے ہیں کسی شعبے کے انتخاب کے حوالے سے۔ دس از دا ایڈریس آف ڈاکٹر جمشید، دا کریئر انفارمیشن اینڈ اسیسمنٹ سینٹر، یونیورسٹی ٹاؤن پشاور، اینڈ دس از دا ڈیٹ 10 February 2020۔ Dear Kashif, in your letter you have asked me for the selection of career for you. آپ کے خط میں آپ نے مجھے اپنے لیے کسی شعبے کے انتخاب کے بارے میں پوچھا ہے۔ I however think that this is the decision you should make on your own. However کا مطلب ہے تاہم، پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو آپ کو خود کرنا چاہیے۔ Because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life. Because کیونکہ کسی شعبے کا انتخاب ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوتا ہے جو کوئی انسان زندگی میں کرتا ہے۔ It's about so much more important than deciding what you will do to make a living. یہ فیصلہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے مختلف فیصلے کرتا ہے۔ اس فیصلے سے کہیں زیادہ یہ فیصلہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس فیصلے سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے کسی صحیح شعبے کا انتخاب کریں۔ To start with, think about the amount of time we spend at work. تو بحث کو شروع کرتے ہوئے آپ اس وقت کے بارے میں سوچیں جو وقت آپ کوئی کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس شعبے کا آپ انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں، جس پروفیشن کا آپ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس پروفیشن میں آپ کتنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ We are on the job approximately 25% of every year. مطلب یہ ہے کہ پورے سال کا جتنا بھی وقت بنتا ہے اسی وقت کا 25% ہر سال ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی 75% جو ہے ہمارے مختلف اور کام جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن 25% جو ہمارا پروفیشن کا کام ہوتا ہے، 25% وقت جو ہے پورے سال کا ہم اپنے پروفیشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کا کام کرتے ہیں۔ Over our lifetimes, this comes to roughly 11.5 years out of the 35 years most of us spend working, from the beginning of our career until retirement. پوری زندگی میں اس کا اگر ہم رف اندازہ لگائیں تو 11.5 سال پورے 35 سال میں بنتے ہیں۔ 35 سال کی سروس جب ہم کرتے ہیں، اس پورے 35 سال کا حساب اگر لگایا جائے وقت کا، تو اس میں 11.5 سال ہم اگر نکال لیں تو اس میں 11.5 سال ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کریئر کے سٹارٹ سے لے کر آخر تک، ریٹائرمنٹ تک۔ The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized. کسی شعبے کے انتخاب کی جو اہمیت ہے جس سے ہم مطمئن ہو، اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ overemphasized زیادہ زور دینا، تاکید سے کوئی بات کرنا۔ While some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in a satisfying career without giving it much thought.
جبکہ بعض لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، جو شعبہ وہ اپنانا چاہتے ہیں، جو پیشہ وہ اپنانا چاہتے ہیں، تو جو ہی وہ اسی شعبے میں داخل ہوتے ہیں، جو ہی وہ شعبہ وہ لوگ اپناتے ہیں، تو بڑے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اسی شعبے کو ختم بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے وہ کسی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اس شعبے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ Many people do not put enough effort into choosing occupations or pick them for the wrong reasons۔ جبکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ کوئی کوشش نہیں کرتے اپنے پیشے کے انتخاب کے حوالے سے، اور وہ اس پیشے کا انتخاب کسی غلط وجہ سے کر دیتے ہیں۔ Maybe they choose careers that seem secure or pay well۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے پیشے کا انتخاب کریں جو سیکیور ہو، جو محفوظ ہو، اور پے ویل، یا اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، یا جس میں تنخواہ زیادہ دی جاتی ہے۔ دے دین اینڈ اپ انہیپی۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ پھر خوشی سے نہیں ہوتا۔ The best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decision۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو تو آپ اپنے لیے کسی شعبے کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کریں۔ A well thought out decision، خوب سوچ سمجھ کے بعد اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب کریں۔ I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selection of career۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو میں بعض پریگمیٹک کہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہو، حقیقت پسندانہ اور عملی تجاویز دوں that will help you in the selection of career، جو آپ کو آپ کے شعبے کے انتخاب میں، جو آپ کو آپ کے پیشے کے انتخاب میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے پیشے کے انتخاب کے حوالے سے بعض حقیقت پسندانہ تجویز دوں جو آپ کو آپ کے پیشے کے انتخاب کے حوالے سے معاون ثابت ہوگی۔ The first step in your choice of career is self-assessment and retrospection۔ پہلا قدم کسی پیشے کے انتخاب کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ سیلف اسیسمنٹ ہے، ذاتی محاسبہ، ذاتی تجزیہ۔ اینڈ ریٹروسپیکشن کا مطلب ہے ٹو تھنک اباؤٹ پاسٹ، ماضی کے بارے میں سوچنا۔ تو کسی شعبے کے انتخاب کے حوالے سے پہلا قدم اپنا ذاتی محاسبہ ہے اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا ہے۔ What do I know about myself؟ تو کسی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے بارے میں کتنی سمجھ ہے، میں اپنے بارے میں کتنا سمجھتا ہوں۔ Determining what your skills are، اور کسی انسان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہنر کیا ہے، آپ کے سکلز کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو صلاحیت دی ہے، جو پوٹینشیلٹیز دی ہے، اس کو ڈسکور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یونیک صلاحیت دی ہے وہ ان کو ڈسکور نہیں کر سکتے، اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ رائٹر کہتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے لیے کسی شعبے کا انتخاب کرتا ہے، اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں۔ اور اگر کسی انسان کو اپنے آپ کی سمجھ ہوگی اور اپنے سکلز کا ان کو پتہ ہوگا، what you enjoy doing and what is important to you in your work، کہ کوئی کام کرتے ہوئے آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، and what is important to you in your work، کہ آپ کا کام آپ کے لیے کتنا اہم ہے۔ and life is a part of the process of self assessment which is fundamental to career development۔ اور زندگی جو ہے اس سیلف اسیسمنٹ کا جو پروسیس ہے، اس کا ایک حصہ ہے
which is fundamental to career development, جو کسی شعبے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، جو کسی پیشے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے. Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. یہ آپ کو کسی بہترین پیشے کو اپنانے میں بہت آسانی پیدا کر سکتی ہے. You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے کام آپ کرنا پسند کرتے ہیں جب آپ کوئی کام نہیں کرتے. مطلب یہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کون سے کام کرنا پسند کرتے ہیں. Your hobbies and leisurely pursuits can give you great insight into future career paths. آپ کے مشاغل اور فرصت کے اوقات میں جو آپ کام کرتے ہیں، اس سے انسان کو بہت بڑی سمجھ حاصل ہوتی ہے کسی شعبے کے انتخاب کے حوالے سے. It should however be kept in mind that nothing is constant except change. تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے ماں سوائے تبدیلی کے. Everybody changes. ہر انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے. As do our likes and dislikes. تو اسی طرح جس طرح ہر انسان کا ذہن چینج ہوتا ہے، اسی طرح ہماری پسند اور ناپسند بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. Something we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. کہ 2 سال پہلے جو کام کرتے ہوئے ہمیں مزہ آتا تھا، وہ کام ابھی ہمیں مزہ نہ دے سکے. Always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو ہماری چیزیں ہیں، ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں جو ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. Make a list of your likes and dislikes, needs and wants. آپ اپنی پسند اور ناپسند، اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کی ایک فہرست بنائیں. Reflect on your current career path. اور اپنے موجودہ پیشے کے بارے میں سوچیں. If your job and career fall under like, اگر آپ کا کوئی شعبہ like کے فہرست میں آتا ہے، you know that you are still on the right path. تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیے صحیح شعبے کا انتخاب کیا ہے. Take time to understand your interest and the motives that drive your sense of success and happiness. ہمیشہ اپنی دلچسپی اور اپنے مقاصد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں that drive your sense of success and happiness, جو آپ کی خوشی اور کامیابی کے احساس کو ابھاریں. After you have identified your interests, search for occupations. اپنے دلچسپیوں کو سمجھنے کے بعد، اپنی دلچسپیوں کو جاننے کے بعد اپنے لیے کسی شعبے کی تلاش شروع کریں. For example, if you like children or reading, explore a career in early education or library sciences. مثال کے طور پر اگر آپ پسند کرتے ہیں بچوں کو یا ریڈنگ کو، پڑھائی کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا شعبہ تلاش کریں ابتدائی تعلیم کے میدان میں، یا لائبریری سائنسز کے حوالے سے آپ اپنے پیشے کا انتخاب کریں. کریئر سچ از ڈے کیئر ورکر اور پیڈیاٹرک نرس. وہ شعبے جس طرح کے ڈے کیئر ورکر ہوتے ہیں، جس طرح ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں، ان میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا واسطہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑتا ہے. اور پیڈیاٹرک نرس یا چھوٹے بچوں کی بیماری کی جو نرس ہوتی ہے، ایلیمنٹری اور مونٹیسوری ٹیچرز آر آلسو آپشن دیٹ allow you to work with children. یا ایلیمنٹری اور مونٹیسوری ٹیچرز جو ہے، یہ ایسے آپشنز ہے جو آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کریں. Similarly, if you take initiative in helping others and assist people in their critical state, you can opt for medical profession and so on. اسی طرح اگر آپ یہ پہل کرتے ہیں کہ آپ کو دوسروں کی مدد کرنا، خاص طور پر اسی وقت جب ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، خاص طور پر اسی وقت جب وہ بڑے خطرناک حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو پھر آپ کو چوز کرنا چاہیے. آپٹ فار کا مطلب ہے چوز کرنا، منتخب کرنا. تو پھر آپ کو کسی میڈیکل پروفیشن کا انتخاب کرنا چاہیے. Now that you have focused on a specific career based on your interests, identify the education, knowledge and skills it requires.
اب جب آپ نے اپنے لیے اپنی دلچسپیوں کے مطابق کسی خاص شعبے کا انتخاب کر دیا تو پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اسی پیشے کے لحاظ سے جو ضروری تعلیم ہے اس کی شناخت کریں. آئیڈینٹیفائی دا ایجوکیشن کہ اس پیشے کے لیے کون سی ایجوکیشن ضروری ہے. نالج کون سا علم آپ کو درکار ہوگا. اینڈ سکلز اور کون سے ہنر آپ کو درکار ہوں گے. سم کریئر میں بی اسٹارٹیڈ ود اے ہائی اسکول ڈپلوما. بعض ایسے شعبے ہیں جن کو صرف اور صرف ہائی اسکول سے ڈپلوما حاصل کرنے کے بعد وہ پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ادرز میں ریکوائر اے 2 ایئر اور 4 ایئر ڈگری. بعض ایسے شعبے ہیں کہ ان میں 2 یا 4 سال کی ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے. سم فیلڈز ریکوائر سرٹیفکیشن فار یور چوزن پاتھ. بعض ایسے فیلڈز ہے کہ جہاں پہ صرف اور صرف آپ کو کسی ادارے سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا جو رستہ آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے. فار ایگزامپل اف یو چوز اے کریئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ. مثال کے طور پر کسی پروجیکٹ کی تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے کسی شعبے کا اگر انتخاب کیا ہے, یو مے فائنڈ دیٹ سرٹن آپشنز ریکوائر اے سرٹیفکیشن. تو آپ کو بعض ایسے آپشنز مل جائیں گے جس میں صرف اور صرف کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی. اف یو وانٹ ٹو بی انجینئر, اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, یو ول ہیو ٹو پلان یور کریئر اکارڈنگلی. تو پھر اس کے مطابق آپ اپنے کریئر کو, اپنے شعبے کو, اپنے پیشے کو پلان کریں گے. Moreover, if you are good at mathematics and numeracy, better to opt for management accounting or finance. سب سے بڑھ کر یہ, اگر آپ حساب کتاب کے ماہر ہے اینڈ نومرسی اور اعداد و شمار کے ماہر ہے, بیٹر ٹو آپٹ فار مینجمنٹ اکاؤنٹمنٹ. تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا انتخاب کریں یا فائنانس میں اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب کریں. It is worth noting that you should consider factors beyond personal preferences. یہ بات نوٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی ترجیحات سے بھی آگے دیکھنا ہوگا. What is the current demand for the field that you have chosen؟ کہ جس شعبے کا آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے اس کی موجودہ کیا ڈیمانڈ ہے, کیا مطالبہ ہے. If the demand is low or the entry is difficult, are you comfortable with risk؟ اگر مطالبہ کم ہے, اگر اس کا مطالبہ نہیں ہے مارکیٹ میں, جس شعبے کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں اس کا مطالبہ نہیں ہے یا اس کا مطالبہ کم ہے, اور entry is difficult یا وہاں پہ داخلہ مشکل ہے, تو پھر آپ کیا ایسے رسک لینا پسند کریں گے؟ What qualifications are required to enter the field؟ تو اس فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے کون سے کوالیفیکیشنز درکار ہے. Will it require additional education or training؟ کیا اس شعبے میں آپ کو اضافی تعلیم یا اضافی تربیت کی ضرورت ہوگی. How will selecting this option affect you and others in your life؟ اس شعبے کے انتخاب کے بعد آپ کے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. گیدر ایڈوائس فرام فرینڈز, کولیگز اینڈ فیملی ممبرز اینڈ آلسو انٹریکٹ ود دوز ہو آر آلریڈی ان دس فیلڈ. آپ اپنے دوستوں سے, اپنے رفیق کار سے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کریں. اینڈ آلسو انٹریکٹ ود دوز ہو آر آلریڈی ان دس فیلڈ. اور جو لوگ اس میدان میں پہلے سے کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ انٹریکشن کریں, ان سے بھی آپ مشورہ حاصل کریں. کنسیڈر پوٹینشیل آؤٹ کمز اینڈ بیریئرز فار ایچ آف یور فائنل آپشنز. کنسیڈر پوٹینشیل آؤٹ کمز اینڈ بیریئر فار ایچ آف یور فائنل آپشن. جس فائنل آپشن کو آپ چوز کرتے ہیں اس کے ممکنہ نتائج اور اس میں جو رکاوٹیں یا مشکلات پیش آ سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. فائنل آپشن کے انتخاب کے بعد جو ممکنہ نتائج ہے اور جو اس رستے میں ممکنہ رکاوٹیں ہیں یا مشکلات ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. If you are pragmatic and practical in your choice of career, then create your career action plan. اگر آپ حقیقت پسندانہ انسان ہے اینڈ پریکٹیکل اور باعمل انسان ہے اور عملی انسان ہے اپنے ملازمت کے انتخاب کے حوالے سے, دین کریٹ یور کریئر ایکشن پلان. تو پھر آپ اپنے شعبے کے انتخاب کے حوالے سے ایک عملی منصوبہ بنائیں.
It is important to be realistic about expectations and timeline. تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ حقیقت پسندانہ ہو اپنے ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں، اپنے توقعات کے بارے میں. اینڈ ٹائم لائنز مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم پیریڈ میں آپ اس کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، جس ٹائم پیریڈ میں آپ کسی کام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. ڈے ڈریمنگ اور ایکسپیکٹیشنز اینڈ سیٹنگ unrealistic goals may detract you from your dream job. خیالی پلاؤ پکانا، بہت زیادہ توقعات رکھنا اور غیر حقیقی مقاصد اپنانا، یہ ایسے عوامل ہے کہ آپ کو اپنے ڈریم جاب کے راستے سے، آپ کے چوائس کے مطابق جو جاب آپ تلاش کر رہے ہیں، جو ملازمت آپ تلاش کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ہٹا سکتے ہیں. Write down specific action steps to take to achieve your goals and help yourself stay organized. جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقاصد کے حصول کے لیے آپ مختلف ایکشن سٹیپس لے کے اینڈ ہیلپ یور سیلف اسٹے آرگنائزڈ، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو منظم رکھیں. چیک دیم آف ایز یو کمپلیٹ دیم، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد اکثر اس کو چیک بھی کرتے رہیں. بٹ فیل فری ٹو امینڈ یور کریئر ایکشن پلان ایز نیڈڈ. لیکن اگر کسی موقع پر آپ کو اپنے منصوبے میں کوئی ترمیم کرنی پڑے تو پھر آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس میں ترمیم بھی کریں. یور گولز اینڈ پرائیورٹیز میں چینج اینڈ دیٹس اے پرفیکٹلی اوکے. آپ کے مقاصد اور آپ کی ترجیحات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career. یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ تجاویز اور یہ اقدامات آپ کو آپ کے ملازمت کے انتخاب میں روشنی کا کردار ادا کرے گا. If you have any queries or confusion regarding the choice of your career, do not hesitate to ask. اگر آپ کے کوئی سوالات ہے یا آپ کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے اپنے پیشے کے انتخاب کے حوالے سے، تو پھر آپ کو پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. I wish you the best of luck for your future career. آپ کے مستقبل کے ملازمت کے حوالے سے میں آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. With kind regards, Dr. Jamshed. So this is the end of this chapter. زندگی میں دو چیزیں بہت ضروری ہے: اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے رب کو پہچاننا. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے آپ کو پہچاننا ایک انتہائی اہم عمل ہے. اپنے آپ کو ڈسکور کرنا بہت ہی اہم عمل ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنے جو چوائس کے ملازمت ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. آئی ہوپ دس ویڈیو واز ویری بینیفیشیل ٹو یو. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل تھی تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. آئی شیل بی ویری تھینکفل. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.